اور اس میں کئی اہم چیزیں ہیں جو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے انشاءاللہ رب العالمین پیش کی جائیں گی۔ اس میں یہ کہ آپ نے جنت میں کیا دیکھا، جہنم میں کیا دیکھا، راستے میں کن لوگوں کو دیکھا، آپ نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے بھی ترتیب آئیں گی۔ اور اسی طریقے سے اس میں جو خرافات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے، تاکہ اسراء اور معراج کا صحیح کانسیپٹ اور صحیح پیغام ہمارے سامنے واضح اور کلیئر ہو سکے۔ اب اس کے بعد سیرت کا جو درس ہے وہ انشاءاللہ تھوڑا ہی صحیح کچھ کور کرتے ہوئے چلے۔ پچھلے ہفتے میں کہا گیا تھا کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے الاسراء والمعراج کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ اسراء اور معراج یہ دو الفاظ وہ ہیں جو آپ کے کان بار بار سنتے ہیں۔ اسراء کا مطلب ہوتا ہے، اسراء کے معنی ہوتے ہیں رات میں چلنا۔ رات میں چلنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اسراء یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور معراج کے معنی ہوتے ہیں عرجہ یا رجوع کے معنی ہوتے ہیں چڑھنے کے۔ عرجہ یا رجوع کے معنی ہوتے ہیں چلنے کے۔ تو اسراء اور معراج دو الگ الگ چیزیں۔ آپ کا وہ سفر جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا اس کو اسراء کہتے ہیں۔ مسجد اقصی سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک جانا، وہاں سے واپس آنا وغیرہ وغیرہ، اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اسراء کا ذکر سورہ اسراء جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، پہلی ہی آیت کے اندر اس کا ذکر ہوا ہے۔ اور معراج کا کچھ ذکر قرآن میں سورہ النجم کے اندر ہوا ہے۔ باقی احادیث متواتر درجے کو پہنچی ہوئی ہے، یعنی کثرت سے 20 سے زیادہ صحابہ کرام سے اسراء اور معراج کی ڈیٹیل احادیث میں موجود ہیں، جن میں اکثر روایات بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ اسراء اور معراج ایک ایسی حقیقت ہے ہمارے شریعت اور ہمارے دین کے اندر جسے کسی بھی صورت میں جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے عقل کی کسوٹی پر اسراء اور معراج کو نہیں مانتے اور نہیں تسلیم کرتے ہیں، وہ اسلام کی اور اللہ کی اور رسول کی تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ جرنی تو آتی نہیں ہے، سفر تو آتا نہیں ہے، تو وہ لوگ اسے جھٹلاتے ہیں یا پھر یہ کہتے ہیں کہ ایسا حقیقت میں تو نہیں لیکن خواب میں ضرور ہوا۔ اب ان بندوں سے پوچھے کہ قریش کے لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کو روک کر کے جو پورے سوالات ٹھوکنے شروع کر دیے تھے، اچھا آپ راتوں رات بیت المقدس میں گئے ہیں تو ذرا بتائیے تو صحیح کون سی کھڑکی کہاں ہے، کون سی چیز کہاں ہے، ذرا صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جس قدر اس دن پریشان ہوا کبھی ایسی پریشانی مجھے لاحق نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پورا معاملہ میرے سامنے ظاہر کر دیا۔ انشاءاللہ یہ بات آئے گی۔ تو اگر خواب میں دیکھا تو یہ سب پوچھنے پاچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گئے کہ تمہارا دوست تو کہتا ہے کہ وہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی 40 راتوں کا فاصلہ، اور وہاں سے اسی رات میں دوسری رات بھی نہیں ہوئی، اسی رات میں 7 آسمان تک جانا، اللہ سے گفتگو کرنا وغیرہ وغیرہ ساری۔ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر اللہ کے پیغمبر نے کہا تو صرف کہا، اور اسی وقت سے ان کا نام صدیق رکھا گیا۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ اگر خواب میں ہے تو پھر جھگڑا ہی نہیں، پھر کون سی بڑی بات، کچھ بھی نہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو اسراء اور معراج جو ہے یہ دو الگ الگ سفر ہے۔ وہ سفر جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے وہ اسراء کہلاتا ہے، مسجد اقصی سے جو سفر ہوا وہ معراج کہلاتا ہے۔ اور یہ سفر کب ہوا اس میں کافی اختلاف موجود ہیں، بالضبط ایگزیکٹلی کس تاریخ کو، کس سن میں، کس مہینے میں یہ آپ کو اسراء اور معراج ہوئی، یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس سلسلے میں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے تقریباً 6 اقوال اپنی کتاب الرحیق المختوم میں ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے قول یہ ہے کہ جس سال آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا اسی سال آپ کو اسراء اور معراج بھی ہوئی۔
اور یہ قول کسی عام شخص کا نہیں، امام المفسرین محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ کا ہے، جو تاریخ کے اور تفسیر کے امام ہے، یعنی کسی عام شخص کا نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نبی بنائے جانے کے 5 سال بعد آپ کو اسراء اور معراج ہوئی، اور یہ قول بھی امام نووی اور امام قرطبی جیسے علماء کا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ نبوت کے 10ویں سال رجب کے مہینے میں 27 رجب کو، اسی پہ زیادہ لوگوں کا فوکس ہے کہ 27 رجب نبوت کے 10ویں سال آپ کو معراج ہوئی، اور یہ قول ہے امام ابن اسحاق کا اور سلیمان المنصور پوری رحمہ اللہ کا ہے۔ اسی طریقے سے قول یہ ہے کہ نبوت ہجرت سے مدینہ آنے سے 16 ماہ پہلے، تقریباً 1.5 سال پہلے۔ ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے 14 ماہ پہلے۔ اسی طریقے سے قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے، اور یہ قول ہے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ لیکن ان اقوال میں جو بھی قول 22 رجب سن 10 نبوت سے پہلے کا ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ جب اماں خدیجہ کی وفات ہوئی تو اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اس وقت نماز فرض نہیں، اس لیے اماں خدیجہ سے پہلے جتنے بھی اقوال ہیں کہ آپ کو اسراء اور معراج ہوئی وہ درست اور صحیح نہیں معلوم ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ اماں خدیجہ کی وفات نبوت کے 10ویں سال رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے، اس وجہ سے آپ کو معراج نبوت کے 10ویں سال کے بعد، 10ویں سال رمضان کے بعد ہی ہوئی ہوگی اور ہجرت سے پہلے، یہ طے ہے۔ اب اس میں کون سا قول زیادہ مضبوط ہے؟ 14 مہینہ پہلے والا، 1 سال والا، 16 مہینے والا، 2 سال پہلے والا؟ کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا ہے۔ میں ان چیزوں کو صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ امت کے اکثر افراد جو شب معراج مناتے ہیں وہ اپنی اس حقیقت کو جان لیں کہ دنیا میں کسی بھی عالم نے، کسی بھی صحابی نے، کسی بھی امام نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا ہے کہ ایگزیکٹلی اسی تاریخ کو، اسی مہینے میں، اسی سن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن تاریخ بالضبط کسی کے پاس بھی اس کا صحیح علم نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ ایک گیس اور اندازہ ہے، کیونکہ صحابہ میں سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نے کبھی اس بات کی واضح تاریخ بیان نہیں فرمائی ہے، اور اس کا یعنی شب معراج کا باطل ہونا اسی سے ہو جاتا ہے کہ اگر اس شب کو کوئی جشن منایا گیا ہوتا تو تاریخ متعین ہوتی، اور علماء اور ائمہ میں تاریخ اور سن کو لے کر کے اس قدر اختلاف موجود نہیں ہوتا۔ البتہ یہ بات تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ اسراء اور معراج کیا ہے، ہوئی ہے۔ اب اس سلسلے میں جو احادیث موجود ہیں، میں آج صرف سرسری طور پہ وہ واقعہ جو آپ کا معراج کو ہوا وہ پیش کرتا ہوں، باقی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں ہم سنیں گے اور پڑھیں گے۔ یہ روایت جو آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کا حصہ ہیں، اور ساری روایات بالکل صحیح اور درست ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت کے مطابق ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، جن کا گھر بالکل مسجد حرام سے ملا ہوا تھا۔ ام ہانی کون ہے رضی اللہ عنہا وارضا؟ یہ ابو طالب کی بہن ہے، ابو طالب کی بہن ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، ابو طالب کی بیٹی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن ہے۔ ام ہانی کون ہے؟ علی بن ابی طالب کی بہن ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ ان کے گھر میں آرام کر رہے تھے، دوسری روایت یہ ہے کہ آپ مسجد حرام میں تھے، تیسری روایت یہ کہ آپ حتیم کے پاس تھے، وہاں سو رہے تھے، چوتھی روایت یہ کہ آپ حجر اسود کے پاس تھے۔ ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری روایت صحیح ہے۔ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر تھے، وہاں سے فرشتہ آپ کو مسجد حرام میں لایا، اور پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا،
پہلی مرتبہ کب کیا گیا تھا؟ جب آپ حلیمہ السعدیہ کے یہاں تھے، اس وقت آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ یہ دوسری مرتبہ ہے جب آپ کو معراج کے لیے تیار کیا جا رہا ہے تو دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کیونکہ آپ ایک دوسری دنیا میں جا رہے ہیں جہاں کے حالات اس دنیا سے بالکل مختلف ہیں، تو اس کے لیے بالکل آپ کو ریڈی اور تیار کیا جا رہا ہے تاکہ آپ ان حقائق کو تسلیم کر سکیں اور قبول کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ رات کے ایک حصے میں فرشتہ آتا ہے اور آپ کو مسجد حرام میں کعبہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو حلق سے لے کر کے ناک تک چیرا جاتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دل کو نکالا جاتا ہے، اسے زمزم کے پانی سے دھلا جاتا ہے اور اسے سونے کے کشت میں رکھا جاتا ہے، اور حکمت وغیرہ ایمان اور حکمت سے اس کو بالکل بھر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس دل کو سینے کی اسی جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات اس سے پہلے بھی ذکر کی گئی تھی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ جنہوں نے 10 سال نبی کی خدمت کی کہ میں ان نشانات کو اللہ کے پیغمبر کے سینے میں آج بھی دیکھ رہا ہوں، تاکہ ان لوگوں کے ذہن و دماغ میں جو ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو پاتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی لاجک یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی اور صحابہ نے اسے دیکھا ہے وہ اصل بنیاد ہے۔ تو انس بن مالک کا بیان یہ ہے کہ وہ نشانات میں نے خود اللہ کے پیغمبر کے سینہ اطہر میں دیکھے ہیں، وہ سلنے کے نشانات جو سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاک کیا گیا۔ اور صحیح قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ آپ کی زندگی میں صرف 2 مرتبہ چاک کیا گیا، ایک جب آپ حلیمہ السعدیہ کے تھے اور دوسرے جب آپ کو معراج کرائی جا رہی تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ وہاں رکھا گیا، دل رکھا گیا، اس کو دھل دیا گیا، پھر آپ کے پاس براق لایا گیا۔ براق کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثم اتیت بدابۃ دون البغل وفوق الحمار، جو گھوڑے سے چھوٹا اور جو ہے اونٹ سے گدھے سے بڑا تھا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ هو البراق، وہی براق تھا۔ اور اس کے متعلق یہ ہے کہ جہاں تک اس کا قدم کہاں پڑتا تھا، طرفۃ عینہ، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی، ایک قدم اس کا ایسے جہاں نگاہ پہنچتی تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا، یعنی بہت تیز رفتار تھا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں اس پر سوار ہوا، بخاری کی روایت۔ کہتے ثم انطلقنا حتى اتينا الى بیت المقدس، پھر ہم چلے یہاں تک کہ بیت المقدس پہنچے۔ فصلیت فیہ بالنبیین والمرسلین اماما، پھر میں نے تمام انبیاء اور رسولوں کی امامت فرمائی، نماز پڑھائی امام بن کر کے۔ اور بعض روایت ایسی ہے جس میں یہ کہ آپ معراج سے واپس جب آئے تب آپ نے امامت کرائی، لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ جانے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی ہے۔ کہتے ہیں اور یہ بھی ہے دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق کو مسجد کے کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسے باندھ دیا۔ پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر کے کہاں روانہ ہوئے؟ آسمان کی بلندیوں پر روانہ ہوئے، اور جب وہاں پہنچے پہلے آسمان پر تو کہا گیا قیل من ھذا، تو کہا گیا کہ کون ہے یہ شخص؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ قیل ومن معک، یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ محمد ہے۔ پھر کہا گیا وقد ارسل الیہ، کیا آپ کو ان کو بلانے کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی ان کو لانے کے لیے کہا گیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ پھر اس کے بعد وہ فرشتہ جو آسمان پر متعین تھا پہلے آسمان کو، اس نے کہا مرحبا بہ ونعم المجیء جاء، تمہارا آنا مبارک ہو، کتنا بہترین شخص آیا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام
वसल्लम जब पहले आसमान पर पहुंचे, फ़अतैतु अला आदम अलैहि सलाम, मैं आदम अलैहिस्सलाम के पास आया। फ़क़ाल हादा अबूका आदम, तो कहा गया कि ये आपके वालिद, आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम है। फ़सल्लमा अलैहि, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सलाम किया। और बाज़ रिवायत है फ़सल्लमतु अलैहि, मैंने आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। और बाज़ रिवायत में कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा हादा अबूका आदम, ये आपके वालिद, ये आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा मरहबन बिका मिन इब्निन व नबीन, ऐ मेरे बेटे, ऐ नबी तुम्हारा आना मुबारक हो। और बाज़ रिवायत में ये है, और सारी रिवायत सही है, कि मरहबन बिल इब्न सालिह व नबी सालिह, मुबारक नेक और साले बेटे का आना और नेक और साले नबी का आना मुबारक हो। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को दूसरे आसमान पर ले जाया गया। और इमाम मुजाहिद जिक्र फरमाते हैं कि एक आसमान से दूसरे आसमान तक की जो मसाफत है, जो डिस्टेंस है, वो कितने साल की है? 500 साल की मसाफत है, 500 साल की मसाफत है। फिर वहां गए तो वहां भी यही सवाल हुआ कि ये कौन है, किसके साथ आए, वगैरह वगैरह, जो पहले सवाल किया गया पहले आसमान पे, और पूरी डिटेल और तफसील दी गई। फिर वहां मुलाकात हुई यहया और ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम से, और ये दोनों आपस में खालाजाद भाई। नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें, उन दोनों को सलाम अर्ज किया। उन दोनों ने भी कहा कि मुबारक वो नेक और साले भाई का और नेक और साले नबी का आना। फिर अल्लाह के नबी तीसरे आसमान पर गए और वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, और वही बात जो यहाँ हुई वहां पर भी हुई। फिर वहां से चौथे आसमान पर पहुंचे और वहां इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, और वही सलाम दुआ वगैरह वगैरह हुई। फिर पांचवें आसमान पे पहुंचे, वहां हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, और वही बातचीत और गुफ्तगू हुई। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान पर पहुंचे और अल्लाह के जलील क़द्र पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, सलाम अर्ज किया, दुआ हुआ। उसके बाद वहां से जब आगे जाने लगे, फलम्मा जावज़तहु बका, जब अल्लाह के नबी वहां से आगे बढ़े तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लग गए। कहा गया कि किस चीज ने आपको रुलाया? तो कहने लगे या रब्बी हाज़ल गुलामु अल्लज़ी बअस्तहु बादी, ऐ अल्लाह, ये गुलाम, ये लड़का, ये नबी और रसूल जो मेरे बाद आया है, इसकी उम्मती मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में दाखिल होंगी और मेरी उम्मत से अफजल होंगी। इस वजह से मैं क्या है, रो रहा हूं कि ये शख्स, ये नबी जो मेरे बाद आया है, इसकी उम्मत मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में दाखिल होंगी। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान पर पहुंचे। वहां पर आपकी मुलाकात सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई, और आपने उन पर भी सलाम अर्ज किया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और कहा कि नेक और साले बेटे का आना और नेक और साले नबी का आना मुबारक हो। दो नबियों ने बेटा कहा, बाकी सारे नबियों ने भाई कहा है। आदम और इब्राहिम ने बेटा कहा और बाकी सारे नबियों ने भाई कहा। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे आगे बढ़े, सुम्मा रुफिया इलल बैतुल मामूर, फिर आप सल्लम बैते मामूर पर पहुंचे। बैते मामूर एग्जैक्टली वो जगह है जो खाने काबा के बिल्कुल सेंटर और ऊपर है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं युसल्ली फीही कुल्ल यौमिन 70 मलक, 70,000 फरिश्ते एक वक्त में इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और जिसकी जो एक मरतबा पढ़ लेता है फिर कयामत तक उसकी बारी नहीं आनी है। फिर फरमाते हैं सिम्मा उती तो भी इनाइन मिन खमरिन व इनाइन मिन लबनिन व इनाइन मिन असलिन, फिर मेरे पास एक प्याला दूध का, दूसरा प्याला शराब का और तीसरा प्याला शहद का लाया गया। तो मैंने दूध को अख्तियार कर लिया। तो जिब्रील ने कहा कि आपने फितरत को सिलेक्ट कर लिया है, अगर आप इसे सिलेक्ट ना करते तो आपकी उम्मत क्या है, गुमराह हो जाती। यानी शराब वगैरह, शराब क्यों पेश किया गया? शराब तो इस्लाम में हराम है, फिर शराब क्यों पेश की गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कौन बता सकता है? शराब इस्लाम में हराम है ना, जन्नत में हलाल है।
ٹھیک ہے، جواب یہ بھی، لیکن اکثر علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ چونکہ شراب اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی، شراب اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی. شراب کی حرمت آخری حرمت کب ہوئی ہے؟ خیبر سن 7 ہجری میں مکمل طور سے شراب پر بین لگا دی گئی اور حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے. تو اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پی لیا؟ دودھ لیا اور دودھ پی لیا. پھر اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، جس میں 4 نہریں بہ رہی تھی، 2 جنت کی نہریں تھی اور 2 دنیا کی نہریں تھی. نیل اور فرات یہ دنیاوی نہریں تھی اور باقی 2 نہریں جو تھی وہ جنت کی نہریں. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر 50 وقت کی نمازیں فرض قرار دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 وقت کی نمازیں فرض قرار دی گئی. جب 50 وقت کی نمازوں کو لے کر آپ واپس آنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کو کس بات کا حکم دیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 50 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے میری امت پر فرض قرار دی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے، انا عالم الناس منک، میں عالم بالناس منک، میں لوگوں کو آپ سے زیادہ جانتا. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جربت الناس قبلک، میں نے آپ سے پہلے لوگوں کو جانا اور پہچانا ہے، تجربہ کر چکا ہوں میں لوگوں کا. اور تیسری روایت میں انی عالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ، میں نے بنی اسرائیل کا سخت قسم کا معالجہ اور علاج کیا ہے. وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَن يُطِيقُوا ذَلِكَ، اے اللہ کے پیغمبر آپ کی امت قطعاً 50 وقت کی نماز نہیں فرض قرار دے پڑھ سکتی ہے. موسیٰ علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے رہا کیجیے. کیا کہا؟ اے اللہ کے پیغمبر آپ کی امت 50 وقت کی نماز قطعاً نہیں پڑھ سکے گی، میں اپنی امتوں کو جان چکا ہوں، بڑی محنت میں نے کی ہے. آپ واپس چلے جائیے اور اپنے رب سے کہیے کہ اے اللہ نمازوں کو ہلکا کر دے، کم کر دے. پھر اللہ کے پیغمبر گئے، 40 وقت 10 وقت کی نماز کم کر دی گئی. اس طریقے سے 10 کم کر کے 5 تک جب پہنچے تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلے جائیے، یہ بھی آپ کی امت نہیں کر سکے گی. یہ کہا نا، میں اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہوں کہ یہ امت سب سے زیادہ جس امت سے ملتی ہے وہ کون سی امت ہے؟ بنی اسرائیل. ابھی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ 5 وقت کی نماز پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھیے میں اپنی امت کے ساتھ رہ چکا ہوں، مجھے ایکسپیرینس اور تجربہ ہے، آپ کی امت یہ بھی نہیں کر سکے گی، آپ چلے جائیے. تب اللہ کے پیغمبر نے کہا اب مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے کیا ہے، شرم محسوس ہو رہی ہے، اب اس سے زیادہ میں نہیں جا سکتا ہوں. پھر اللہ کی طرف سے یہ آواز لگائی گئی کہ ما یبدل القول لدی، میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی ہے. 50 وقت کی نماز لکھی گئی تھی، ٹھیک ہے آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، لیکن ہمارے پاس وہ 50 وقت لکھی جائے گی. 5 وقت کی نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ کے ہاں 50 نماز ہی لکھی جاتی ہے، 50 نماز ہی لکھی جاتی ہے. پھر یہ ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آتے ہیں اور اس میں کئی اہم چیزیں ہیں جو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے انشاءاللہ رب العالمین پیش کی جائیں گی. اس میں یہ کہ آپ نے جنت میں کیا دیکھا، جہنم میں کیا دیکھا، راستے میں کن لوگوں کو دیکھا، آپ نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے بھی ترتیب آئیں گی. اور اسی طریقے سے اس میں جو خرافات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے تاکہ اسراء اور معراج کا صحیح کانسیپٹ اور صحیح پیغام ہمارے سامنے واضح اور کلیئر ہو سکے. تو اللہ کی توفیق سے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. درس کے متعلق اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے. اسراء اور معراج میں یہ بات یاد رہے کہ اکثر باتیں آپ کے سامنے بھی ذکر نہیں کی گئی ہیں. اصل یہی ہے کہ پریفیس اور مقدمہ آپ کے سامنے ہی ذکر کیا گیا. بہت ساری باتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی باذن اللہ. انس بھائی انعام آیا ہوا ہے؟
الحمدللہ پہلے کی بنسبت لوگوں کی شرکت سوال کے جواب دینے میں بڑھ رہی ہیں. اصل کتابیں نہیں آ رہی ہیں. الحمدللہ کافی لوگوں کے رزلٹ بہت اچھے رہے. یعنی جتنے لوگوں کے رزلٹ 80 سے ابو ہیں تو سب لوگ ایوریج میں ہیں، کیونکہ یہ آسان ہی نہیں ہے کہ ہر آدمی 100 نمبر حاصل کر سکے. البتہ ایک طریقہ جو آپ لوگوں نے اختیار کیا اس سے کافی پریشانی ہوتی ہے. ایک مرتبہ الٹے سیدھے نام سے بھریں گے، پھر اس کے بعد اس کو صحیح نام سے بھریں گے کیونکہ اس میں پورا صحیح آ جاتا ہے. تو اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. من باب الفائدہ آپ کو سکھانے کے لیے. جب ایک مرتبہ آپ نے بھر دیا تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کی غلطی کہاں ہوئی اور صحیح جواب کیا ہے، اسی لیے ایسا کیا گیا ہے. تو خام خواہ وہ لوڈ مت کریے تو بہتر ہے. بہرحال ہماری لسٹ میں آج 5 لوگوں کا انتخاب کیا گیا ہے. ان میں سے 2 پورے نمبرات حاصل کرنے والے ہیں اور 3 وہ لوگ ہیں جنہوں نے 95 نمبر حاصل کیے ہیں. پہلا نمبر ہے عبداللہ کا، جنہوں نے 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیا ہے اور واقعی طور پہ یہ مبارکبادی کے مستحق ہیں، کیونکہ 100 نمبر حاصل کرنا ایزی اور آسان نہیں تھا الا یہ کہ کوئی درس سن لے. تو ان کی طرف سے اگر کوئی موجود ہے تو وہ لے. ماشاءاللہ لیجیے، اس میں سے کچھ انتخاب کر لیجیے یا اصل کتاب رکھی ہوئی ہے اس میں سے کچھ لے لیجیے جو بھی. دوسرے خاتون ہی ہیں جنہوں نے پورا نمبر حاصل کیا ہے، وہ ہے حنیفہ، انہوں نے بھی 100 نمبر حاصل کیے ہیں. اس کے بعد 3 نام اور ہیں جنہوں نے 95 نمبر حاصل کیے ہیں. عظما ترنم، ان کی طرف سے اگر کوئی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ انعام لے سکتے ہیں. عظما ترنم میری بھتیجی ہے وہ. جی دیکھیے کون نام سے بتا دیں. عابد بھائی. ہاں جی سر، ابو عمر عابد. ٹھیک ہے یعنی یہ آپ کا انعام ہے. بالکل انشاءاللہ پہنچ جائے گا. انہوں نے بھی 95 نمبر حاصل کیے اور یہ بہت بڑی عدد ہے. اسی طریقے سے زبیر خان، انہوں نے بھی 95 نمبر حاصل کیے ہیں، وہ آ کر کے انعام لے جائیں. اور تیسرا نام ہے، انہوں نے بھی 95 نمبر حاصل کیا، ابو طاہا اسماعیل. یہ کتاب موجود ہے، اس کے علاوہ بھی کتابیں موجود ہیں. وعلیکم السلام. اگر آپ چاہیں تو ان کے یہ کتاب لے لیں، نہیں تو آئندہ ہفتے میں دوسری کتاب لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے لیے مناسب ہے. وہ کتاب آ نہیں سکتی یا لے کر جائیں. آپ ایک نظر ڈال لیں اگر آپ کو. یہ وہ لوگ تھے. باقی اور لوگ ہیں جنہوں نے 90 نمبر 85 یا 80 نمبرات حاصل کیے ہیں. الحمدللہ مبارکبادی کے مستحق وہ لوگ بھی. اور اسی طریقے سے اگر آپ چاہیں تو ایسا کیا جا سکتا ہے کہ پوری فہرست بتا دی جائے کہ کن کن لوگوں نے کتنے نمبرات حاصل کیے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس نے کتنا نمبر حاصل کیا اور کہاں غلطی ہوئی ہے. تو اللہ کی توفیق سے یہ درس مکمل ہوا. اب آئندہ ہفتے میں ملاقات ہوتی ہے اللہ نے چاہا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.